بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلاة المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. الاربعون النوویہ، امام نووی کی 40 حدیثوں پر مشتمل ایک کتاب. اس کتاب کے درس کا سلسلے میں آج 22ویں حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. راوی حدیث ہے ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری، یعنی عبداللہ کے ابو جابر رضی اللہ اور ان کے بیٹے عبداللہ، یعنی کہ دونوں طرف سے ان کے بیٹوں میں سے بھی کسی کا نام عبداللہ تھا اور ان کے والد جو تھے ان کا بھی نام عبداللہ تھا. اس بنیاد پہ پوتا اور دادا دونوں کے نام لوگ عبداللہ میں رکھے. اسی لیے ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا. جب حدیث میں رجلا کا لفظ آیا کہ ایک آدمی نے سوال کیا، ایک آدمی نے پوچھا، تو اس سے مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، تو ایک مسلمان ہی اور ایک مومن ہی سوال کرے گا. تو ظاہر ہے جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے دین کے معاملات میں اور وہ مسلمان بھی ہو تو اس کو صحابی کہتے ہیں، کہ جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو یا ان کی صحبت اختیار کیا ہو اور اسی پر ان کی وفات ہوئی ہو. فقال: یا رسول اللہ، ارأیت اذا صلیت الصلاة المکتوبات. وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت، آپ بتائیے، اذا صلیت الصلاة المکتوبات، کہ میں فرض نمازیں پڑھ لوں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لوں، وأحللت الحلال، اور حلال کو حلال جانوں، وحرمت الحرام، اور حرام چیزوں کو حرام سمجھوں، ولم أزد على ذلك شيئا، اور میں اس سے زیادہ کچھ عمل نہ کروں، بس اتنا ہی، فرض نماز میں پڑھ لوں اور رمضان کے روزے رکھ لوں اور حلال چیزوں کو حلال سمجھ لوں اور حرام چیزوں کو حرام، اور اس سے زیادہ میں اگر نہ کروں کچھ بھی، بس اتنی چیز پر میں اکتفا کر لوں، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، کہ ہاں، ان چیزوں کا اگر تم خیال رکھ لو تو تم واقعی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. قال واللہ لا ازید علی ذلک شیئا، پھر وہ آدمی کہتے ہیں، وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس سے کچھ بھی زیادتی نہیں کروں گا. یہ 4 چیزوں سے زیادہ اور میں کچھ عمل نہیں کروں گا، بس یہی 4 چیزیں. صلیت الصلاۃ المکتوبات، یعنی فرض نمازیں، اور فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر فرض نماز مومنوں کے اوپر وقت مقررہ پر کیا ہے؟ فکس کیا گیا، فرض کیا گیا. وصمت رمضان، اور رمضان کے مہینے کی روزے. اس میں اصل چیز یہ ہے
کہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان: توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ لیکن اس حدیث میں صرف نماز اور روزے کا ذکر ہے، باقی 3 چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا تم خیال رکھ لو تو جنت میں چلے جاؤ۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ توحید۔ پہلی چیز اسلام کی بنیاد میں پہلی چیز توحید ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام صحابی ہیں تو اللہ رب العالمین کی گواہی اور اللہ کے نبی کی گواہی مسٹ ہے، فکس ہے۔ توحید کو وہ ویسے ہی اپنائے ہوئے، تبھی وہ نماز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، توحید کی گواہی وہ دے چکے۔ اور صلیت الصلاۃ، 5 فرض نماز کا ذکر ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے کا ذکر ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، بچی 2 چیز، ایک زکوٰۃ، دوسرا حج۔ تو 2 چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز، 5 وقت کی نماز، یہ ہر انسان پر فرض ہے، امیر، غریب، بوڑھا، جوان، جو بھی انسان ہے اور جنات ہے، اس کے اوپر نماز کا فرض ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وصومت رمضان، یہ الگ بات ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ سکے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے میں پڑھے، لیکن نماز پڑھتا ہے۔ وصومت رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزہ، یہ بھی ہر کسی کے لیے ہے۔ اگر بیمار ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا بدلہ فدیہ کے طور پر کھانا کھلانے کا جو بھی سسٹم ہے اس کو وہ ادا کر رہا ہے، لیکن وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر معافی ہو جائے، ایسا نہیں۔ روزہ اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز بھرپائی کرنا ہی ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ہر کسی کے لیے۔ رہا مسئلہ زکوٰۃ کا اور حج کا، اب وہ صحابی زکوٰۃ کا اور حج کا ذکر نہیں کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ بھی دو اور حج بھی کرو، اس بنیاد پہ کہ وہ صحابی خود جانتے تھے کہ زکوٰۃ کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، میں زکوٰۃ دے نہیں سکتا ہوں، وہ استطاعت ہی نہیں ہے میرے پاس، تو کہاں سے؟ اور دوسری چیز حج کے لیے بھی استطاعت ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آدمی کہیں کہ وہ تو مدینہ میں تھے، مکہ تو بازو میں تھا، وہ تو ویسے بھی آ کے حج کر سکتے تھے، تو دوسری صورت بعد اس میں علماء یہ بیان کیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حج اس وقت فرض نہ ہوئی ہو، کیونکہ حج کی فرض کیا جائے، ہر فرض بہت آخر میں ہوگا، سب سے آخر میں جا کر کے حج کو فرض کیا گیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ پہلے فرض ہو چکا تھا۔ تو اس بنیاد پہ کہا گیا کہ حج کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے حج بعد میں فرض ہوا ہو، اس وقت حج فرض نہ ہوا ہو، اس لیے۔ اور زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے تو زکوٰۃ واضح ہے کہ جب نماز کا ذکر ہے وہیں قرآن میں حج کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، تو نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک ساتھ فرض ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کرو۔ تو نماز کا یہاں ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، مطلب وہ صحابی کے پاس زکوٰۃ کی طاقت نہیں تھی، زکوٰۃ دینے کی استطاعت نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کے بارے میں پھر اور زیادہ سوال نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور حلال چیزوں کو میں حلال سمجھوں، یعنی جو یہ چیزیں حلال ہیں، اب ہر چیز کھانے پینے، کپڑا پہننے، لباس، یعنی جتنی بھی چیز اسلام نے شریعت نے جس کو حلال کہا ہم اس کو حلال کہتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں اور حلال چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اس پہ آدمی اتنا کہہ لے تو پورا اسلام اس کے اندر شامل ہوئی ہے۔ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور جو جو چیزیں حرام ہیں، حرام کر دی گئی ہیں، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، حرام جانتا ہوں۔ یعنی جتنے بھی چیز اسلام میں حرام ہے سب سے رک جانا، سب سے بچ جانا، یہ بھی کیا ہوا؟ پورے اسلام پر عمل کرنے کے برابر ہو گیا۔ وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا، اور میں اس سے زیادتی نہیں کروں گا۔ حلال اور حرام میں سب سے اہم چیز مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو حلال جانے، حلال سمجھے، تب کیا ہوگا؟ آدمی اس پر عمل کرے گا۔ اور حرام چیزوں کو آدمی جانے، حرام چیزوں کو سمجھے،
تب آدمی جا کر کے حرام چیزوں سے بچے گا. ورنہ معاملہ کیا ہوتا ہے، آدمی بہت ساری حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیتا ہے اپنی فہم پہ، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے. سمجھتا ہے یہ چیز تو حرام تو نہیں ہے. بہت ساری نشہ آور چیز جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ نشہ شراب میں صرف نشہ ہے تو صرف شراب ہی حرام ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، میوزک جتنے بھی ہیں، میوزک کیا رہا ہے، اس میں یہ میوزک کو تو حلال ہو جائے گا، یہ میوزک کو تو حرام ہو جائے گا. یعنی اپنی طرف سے میوزک کو کیٹیگری بنا کر کے فلاں کو حلال کرنا اور فلاں کو حرام کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس بنیاد پہ کہا کہ جو چیزیں حرام ہیں اس کو حرام ہی سمجھو. اب میوزک انسٹرومنٹ جتنے بھی چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، وہ سب کے سب کو حرام سمجھنا ہے. شراب میں کوئی سا بھی لیبل لگا ہو، کوئی سی بھی چیز ہو، حلال ہی لکھا ہوا کچھ بھی ہو، اگر وہ شراب ہے تو وہ حرام ہوگا. اس میں نشہ پائی جاتی ہے، وہ حرام ہوگا. تو حرام چیزوں کو حرام کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی حرام چیزوں کو سمجھتا ہے کہ حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پر عمل کر رہا ہے. حرام کو حرام سمجھتا ہے لیکن پھر بھی وہ حرام کام کر رہا ہے. دوسرا آدمی حرام چیزوں کو حلال سمجھتا ہے اور پھر اس پر وہ عمل کر رہا ہے. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک آدمی حرام کو حرام جانتا ہے لیکن حرام کام کر رہا ہے. ایک آدمی حرام کو حلال بنایا اپنی طرف سے اور پھر اس پر وہ عمل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے. تو دونوں میں زیادہ بڑا گنہگار کون ہوگا؟ زیادہ بڑا مجرم دوسرا آدمی جو حرام کو حرام نہیں سمجھا، حلال کر لیا، اب پھر اس پر وہ عمل کر رہا ہے. ایک آدمی حرام کو حرام سمجھ رہا ہے پھر بھی اس پر عمل کر رہا ہے. گنہگار دونوں ہیں، لیکن بڑا مجرم، بڑا گنہگار وہ ہوگا جو حرام چیزوں کو حلال کر لے اپنی طرف سے اور پھر اس پر عمل کرے. کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی حرام کو حرام سمجھ کے حرام کاری کر رہا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو افسوس ہوگا، شرمندہ ہوگا، ندامت ہوگا، افسوس کرے گا، میں حرام کام کر رہا ہوں، اب تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. ایک نہ ایک دن وہ غلط کو غلط سمجھ کے چھوڑ دے گا. لیکن ایک آدمی حرام کو حلال بنا لیا اور پھر اس پر وہ عمل کر رہا ہے تو کبھی اس سے وہ توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو حلال کام کر رہا ہوں، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں. تو کبھی بھی اس کو افسوس، ندامت نہیں ہوگی اور کبھی وہ اللہ سے توبہ نہیں کرے گا اور اس چیز کو چھوڑے گا نہیں. تو اس بنیاد پہ فرق یہ ہے کہ آدمی پہلے حرام کو حرام سمجھے پھر اس کے بعد اس سے بچنے کی کوشش کرے. اس طرح حلال کو حلال سمجھے اور حلال چیزوں کو حرام بھی نہیں کرنا ہے اپنی طرف سے. 7 پارے کے پہلے پیج میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک آیت بتائی. صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام گوشت کھانے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اوائڈ کرتے تھے، گوشت نہیں کھاتے. گوشت کھانے سے شہوت ابھرتا ہے، ڈیزائرز ابھرتے ہیں. تو وہ لوگ وہ گوشت چونکہ حلال ہے لیکن وہ لوگ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کو چھوڑ دیے، اس کو نہیں کھاتے. تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے جو چیز حلال کیے ہیں تم اس کو اپنے طرف سے حرام مت کرو. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کو پسند نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. پسند اور ناپسند ہونا یہ الگ چیز ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آدمی اس کو کسی ریزن کی وجہ سے کھانا ہی چھوڑ دے. اس طرح چھوڑ دے آدمی گویا کہ سمجھے کہ وہ حرام کے درجے میں لے لے کہ اس کو کھانا ہی نہیں ہے، چھونا ہی نہیں ہے. تو اس بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے فوراً آیت نازل کی ہے. اس آیت کی تفسیر غلط پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اے ایمان والو، تم لوگ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو بلکہ اس میں سے بھی کھاؤ اور پیو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے گزر جانے والے پسند نہیں کرتے. حد سے آگے کسی بھی چیز میں. اب متقی آدمی بھی ہے، نیک آدمی بھی ہے، اب متقی آدمی بھی حد سے آگے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ تقویٰ پسند نہیں ہے. اتنا متقی ہو جائے، اتنا متقی ہو جائے
کہ کسی آدمی سے بات چیت کرنے کا ٹائم نہ ہو، رشتہ دار سے ملنے جلنے پسند نہ کرتا ہو، یا آدمی کے ساتھ ہنس کر کے نہ ملنے کا یہ ہو، اگر آدمی اپنے عبادت میں عبادت کے لیول کو یا تقویٰ کے لیول کو بڑھانے کے لیے اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ تقویٰ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو تقویٰ میں بھی اسراف مطلب خوب ہائی، اتنا بھی ہائی کہ دوسرا چیز افیکٹ پڑے، رشتے ناطے میں افیکٹ پڑے، گھر میں افیکٹ پڑے، تو یہ چیز بھی اسلام نے اس سے بھی روکا ہے۔ تو کہا کہ تم ٹھیک ہے، تم کو بچنا ہے تو اس کو ٹوٹلی حرام مت کرو، کچھ کھا پی لیا بھی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں حد سے آگے نکل جانے کو پسند نہیں فرماتے، لا يحب المعتدین، حد سے آگے نکل جانے کو پسند نہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر دے۔ مشہور واقعہ ہے وہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 1، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب میں شہد کبھی نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے، شہد نہیں پیوں گا، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، اب میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا تاکہ بیویاں خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ شاید حلال ہے لہٰذا اس کو آپ حرام مت کیجیے، ایسا مت کہیے کہ ہم اس کو کبھی نہیں پئیں گے، کبھی نہیں کھائیں گے۔ تب تغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ پوری تفصیل واقعہ ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ پاکباز نیک باز آپ کو بیوی عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی حلال چیز کے بارے میں اپنی طرف سے اس کو حرام کر دے یا کچھ رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو، حلال کو حرام کر لینا اور حرام کو حلال کر لینا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا، شرک سے تعبیر کیا۔ کیسے؟ سورہ توبہ کی جو آیت ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ کی جو ماننے والے تھے، جو لوگ تھے، لوگوں کے جو یہودیوں کے عالم اور عیسائیوں کے عالم، احبار اور رہبان، ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں یہ حلال ہے، وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے حلال، کہتے یہ حرام ہے، آنکھ بند کر کے مان لیتے حرام، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ارباب من دون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو رب بنا لیا، یعنی کہ اپنے علماء کو، اپنے عالم کو رب بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ وما امروا الا ليعبدوا الله، اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ تم واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کی بات کو بغیر تحقیق کے سمجھ لینا، یا کسی کی بات کو بغیر تحقیق کے حلال کو حرام کو حلال کہہ دیا تو سمجھ سن لیے، حرام کو حلال کہہ دیا تو سن لیے، اس پر عمل کرنے لگے، اللہ رب العالمین نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے کہ ایسا کرنے والا بھی آدمی شرک کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال اور حرام یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین کے صرف لائق ہے کہ اللہ چاہے جس کو حلال کر دے، اللہ چاہے جس کو حرام کر دے۔ اور یہی چیز کسی اور سے اگر آپ اعتبار کرتے ہیں، کسی اور کی باتوں پر اس کا اعتبار کرتے ہیں یا امید رکھتے ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی کے بات پہ، تو کیا ہے؟ ارباب من دون اللہ، یہ شرک کی ایک قسموں میں سے ایک بہت بڑی قسم ہے۔ تو اس لیے حلال اور حرام کے بارے میں ہمیں اس حدیث میں جو آخری چیز اس میں شیخ صالح الفوزان ذکر کرتے ہیں کہ مومنوں کی 3 قسمیں، مومنوں کی 3 قسمیں، قسم المؤمنین الی 3 اقسام، کہ اللہ رب العالمین نے خود مومنوں کی 3 کیٹیگری بنائی، 3 قسم بنائی، 3 اقسام۔ پہلی، فمنہم ظالم لنفسہ، بعض مومن وہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کیے۔ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ، کہ مومنوں میں سے بعض مومن اپنے آپ پر ظلم کیے، اپنے نفس پر ظلم کیے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقَعُ فِي الْمَعَاصِي، جو گناہ کے کام تو کرتے ہیں لیکن شرک نہیں کرتے، شرک اور کفر سے بچتے ہیں لیکن بہت سارے حرام کام پہ پڑ جاتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن شرک نہیں کرتے ہیں۔
یہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں، اللہ چاہے تو معاف کر دے یا اللہ چاہے تو عذاب دے کر کے جنت میں داخل کر دے، لیکن وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اپنے اوپر گناہ بھی کیا ہے نہیں کچھ تو وہ جنت میں سے اس کو شمار کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ شرک نہیں کیا تھا۔ والثانی، دوسرے، ومنهم مقتصد، مومنوں میں سے دوسری قسم جو میانہ روی، نیکی بھی کرتے ہیں اور کچھ گناہ بھی ان سے ہو جاتی ہے۔ اس میں آگے شیخ ذکر کر رہے ہیں کہ جو مومن صرف اور صرف فرائض نماز کا اہتمام کرتا ہو، فرض نماز پڑھ لیا 5 ٹائم بس، سنت، نفل، تہجد، عشاء کے صدقہ وہ اہتمام نہیں کرتے ہیں بعض مومن۔ یہ کیا ہے؟ اور وترک المحرمات، اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں، وقت فی المباحات، اور جو مباح چیزیں ہیں کہ جو جائز ہے کر سکتے ہو تو وہ چیز وہ لوگ انجام دے دیتے ہیں، کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ مقتصد، درمیانے مومن، اور یہ بھی کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے۔ والثالث السابق بالخیرات، تیسرے مومن وہ ہے جو فرائض بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور حرام سے بھی بچتے ہیں، حلال کو پورا طریقے سے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنے بھی شک والی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستحبات ہے، مستحب مسواک کرنا، بہت ساری ایسے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنت کو اختیار کرنا، کہا کہ یہ جو لوگ ہیں سابقون بالخیرات، نیکیوں میں خوب آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہیں۔ فالمؤمنون لا يخرجون عن هذه الاقسام، لہذا یہ تینوں قسم کے لوگ مومن ہی ہیں، کسی کو منافق، کافر اور فاسق نہیں کہا جائے گا، سب کے سب مومن ہی ہیں، سب کے سب جنت نہیں جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے اعمال کے اعتبار سے مومنوں کی کچھ 3 اقسام بیان فرمائے، اور اگر آگے اللہ نے کہا اس کے بعد آیت میں، آیت نمبر 33 میں، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور، ان تینوں قسم کے مومنوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان تینوں قسم کے مومنوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور پھر اس طریقے سے آگے کہتے ہیں کہ اما ایمان فی النار، اللہ رب العالمین ہر انسان کو جو شرک نہیں کیا ہو، کفر نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور داخل فرمائیں گے جنت میں۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہوگا۔ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے انصاف، دونوں میں فرق ہے، عدل اور انصاف۔ آدمی اردو زبان میں ایک ہی معنی میں دونوں کو یہ استعمال کرتے ہیں، عدل و انصاف کرو، نہیں، عدل الگ چیز ہے، انصاف الگ چیز ہے۔ انصاف بنا ہے نصف سے، جو قرآن میں آتا ہے نا، ایک پارہ کے بیچ میں ہوتا ہے نصف، یعنی کہ آدھا پارہ یہ، آدھا پارہ یہ، تو ہوتا ہے نصف، یعنی کہ آدھا، 20 پیج 10 پیج یہاں 10 پیج یہاں، اور بیچ میں ہوتا ہے نصف۔ نصف میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو 2 آدھا حصوں میں تقسیم کر دینا، اس کو بولتے ہیں انصاف کرنا، اس کو بولتے ہیں انصاف۔ 2 بھائی ہیں، زمین جائیداد کا حصہ ہوگا، دونوں میں نصف تقسیم ہوگا، برابر تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نصف، انصاف کا۔ اور عدل کہتے ہیں، عدل معنی ہوتا ہے کہ جو انسان جس کے قابل ہے یا جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اتنا فراہم کرنا، اتنا دینا۔ اور اللہ رب العالمین اسے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے، یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کی جب پرورش کرے گا، 3 بیٹے، ایک بیٹا لندن میں پڑھتا ہے، ایک بیٹا یہی پڑھتا ہے، ایک بیٹا پڑھ نہیں رہا ہے، تینوں بیٹے کی ضرورت ہے۔ ایک باپ اپنے اس بیٹے پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، ایک پہ 10-20 ہزار خرچ کر رہا ہے، ایک پہ 500,000 روپے خرچ کر رہا ہے، یعنی جس بیٹے کو جتنا ضرورت ہے اس کو اتنا فراہم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگا کہ اس کو اگر ہم لاکھ 2 لاکھ دے رہے ہیں تو چھوٹا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 2 لاکھ 3 لاکھ دیجیے، نہیں، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، تو یہ ہوا عدل۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ عادل ہے، عدل کرنے والے ہیں، تو اس لیے انصاف کرنا ایک الگ چیز ہے کہ کسی چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، برابر، اور عدل کہتے ہیں کہ آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ چیز فراہم کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
جب جنت میں لوگوں کو داخل فرما دیں گے، بیٹا آ گیا نیچے درجے میں، باپ چلا گیا جنت کے اونچے درجے میں، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ جس کا جو درجہ ہے اس کو وہی ملے گا. لیکن باپ بیٹے کو ملنے کی ضرورت ہے، دونوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ باپ کو نیچے لے کر نہیں آئیں گے. اگر اللہ تعالیٰ باپ کو نیچے لائے ملاقات کرانے کے لیے، یہ بے انصافی ہے، نا انصافی ظلم ہوگا، کیونکہ اس کا درجہ اوپر ہے اس کے اعمال کے مطابق. اس کو نیچے لایا جائے یہ نا انصافی ہو جائے گی، غلط بات ہو جائے گی، عدل نہیں ہوگا. لہٰذا اللہ رب العالمین کا عدل اور اللہ کی رحمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نیچے والے درجے کو بیٹے کو اوپر لے کے جائے گا باپ سے ملنے کے لیے. لہٰذا ایک نیچے والا جو آدمی ہے اس کو اسی کے لائق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے عدل سے اس کو اٹھا کر کے اوپر کی طرف لے جائیں گے. تو کیا ہوا؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا عدل دونوں پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم بھی ہے. تو اس بنیاد پہ یہ حدیث میں یہ تمام چیزیں باتیں سامنے آئی. لہٰذا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں اس پر خود بھی عمل کرنے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سے بھی شفا کاملہ عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہاں چلیے چلے اب آ رہے ہیں. 9 بھیا